میرا نام ساجد ہے، میں بزنس مین ہوں اور میں مسلمان ہوں، لیکن میں پہلے بے عمل مسلمان تھا، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلی تب آئی کہ جب ہم دوست کچھ گئے کیمپنگ کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے کھانا کھایا، بڑی خوبصورت جگہ تھی وہ بھی، تو ہم نے ایک آبشار کو دیکھا، تو میں آبشار کے کنارے پہ چلا گیا، تو وہاں پہ میں سیلفی لینے لگا، تو کیا تھا کہ وہاں پہ ایک چٹان گیلی تھی، تو وہاں سے میرا پاؤں پھسلا اور میں پانی کے اندر چلا گیا۔ اب میں نے کافی کوشش کی وہاں سے تیرنے کی، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میں ایسا کر نہیں پایا۔ میرے دوست نے دیکھا اور وہ بھی بھاگتا ہوا ہے، اس نے بھی چھلانگ لگائی، لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا اور میں پانی کے اندر چلا گیا۔ جب میں پانی کے نیچے جا رہا تھا تو اس وقت تو میری سانس میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی، بڑی تکلیف ہو رہی تھی مجھے، لیکن چند ہی لمحوں میں مجھے ایک سکون ملنا محسوس ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب میں ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہوں، میری روح یا میری جو سانس کی وہ گھٹن تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر میرے ایک دوست نے نیچے چھلانگ لگائی، پانی کے اندر گیا اور مجھے وہاں سے نکالا۔ جب نکال رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے اس کو نکالیں، باہر لے کے آئیں، تو خیر وہ نکال کے مجھے جب لائے تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں خود سے اٹھوں، میں خود سے چلوں، لیکن میری اس وقت بے حس و بے حرکت تھا، میرے بازو کام نہیں کر رہے تھے، میری ٹانگیں، میں بول نہیں سکتا تھا، بولنے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ تو خیر انہوں نے مجھے جب وہاں سے نکالا تو ایک دوست نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا، اس نے کال کی کہ ابھی سے ایمبولینس منگواتے ہیں، اس کو فوراً سے ایمبولینس میں رکھتے ہیں اور ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ میں سن رہا ہوں، یہ ساری چیزیں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، لیکن اب میں حرکت نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا، نہ میری زبان میرا ساتھ دے رہی ہے، نہ میری ٹانگیں بازو نہیں حرکت نہیں کر رہے تھے۔ خیر انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایمبولینس میں رکھنا چاہ رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں بھائی میں خود سے چل کے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ تو انہوں نے جب مجھے ایمبولینس کے اندر رکھ دیا اور اس کے بعد پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم سے مجھے ایک ٹنل سے پیچھے سے اپنی طرف کھینچتے جا رہی ہے، میں اس کے اندر جا رہا ہوں، وہاں پہ اندھیرا ہے، لیکن مجھے ایک ایسا لگ رہا تھا کہ میں تیرتا ہوا جا رہا ہوں، تو مجھے ایک اچھا محسوس ہو رہا تھا، میری فیلنگ اچھی تھی، تو میں اس میں کافی اپنے آپ کو سکون محسوس کر رہا تھا اس میں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے بعد ایک مجھے روشنی دکھائی دی دور سے، تو وہ روشنی میرے قریب آ رہی ہے۔ جب کچھ قریب آئی تو میں نے دیکھا اس کے اندر کچھ چہرے نظر آئے مجھے، تو میں ان سے تھوڑا مانوس ہو رہا تھا، لیکن میں پہچان نہیں پا رہا تھا یہ کون لوگ ہیں۔ جب وہ میرے اور قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ میرے دادی دادا ہیں۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت وہ کافی بوڑھے تھے، لیکن اب وہ کافی جوان مجھے لگ رہے تھے اور کافی وہ حشاش بشاش لگ رہے تھے مجھے۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا لگا آپ سے مل کے، آپ آ گئے ہو ہمارے پاس، ایک بڑے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے، دوسری طرف میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ میری وہ ساری زندگی کہ جو میں نے کام کیے تھے، جو اچھے کام اور جو برے کام، وہ میرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو جو اچھے کام تھے وہ مجھے دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا، جو میرے برے کام تھے وہ مجھے دیکھ کے کافی تکلیف ہو رہی تھی، مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اور اتنے میں مجھے میرے دادی دادا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہی رہنا چاہتے ہو، آپ ہمارے پاس ہی رہ جاؤ۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرے دوست وہ پریشان ہیں، وہ رو رہے ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں کی پریشانی کو دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں واپس جاؤں، میں اپنے دوستوں سے ملاقات کروں، ان سے باتیں کروں۔ تو اتنے میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آواز میرے کانوں میں آتی ہے کہ اس نے حرکت کی ہے، اس میں حرکت آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے کانوں میں آوازیں زیادہ آ رہی ہیں۔ تو خیر چند ہی لمحے گزرے تو میری آنکھ کھلی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر میرے اوپر جھکا ہوا ہے اور میرے منہ پہ آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ میرا چیک اپ کر رہے ہیں اور کچھ مشینیں بھی مجھے لگی ہوئی ہیں۔
اب یہ سارا میں نے دیکھا ہے تو میں نے دوستوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں، انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو بہت تکلیف، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یا اگر ڈیتھ نہیں بھی ہوئی تو آپ مطلب اس سچویشن میں تھے. تو لیکن خیر وہ جب میرا چیک اپ ہوا پھر ڈاکٹر نے کہا کہ جی اس کو، میں 5 days وہاں پہ رہا اور اس کے بعد میں صحت یاب ہوں. تو اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کے اندر مذہبی طریقے سے یا مذہبی حوالے سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ اس پہ تو ایک میرا اللہ پہ یقین پختہ ہوا ہے، دوسرا میں جو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا یا صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، اس کے بعد میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. جو دیگر اللہ نے جو ہمارے لیے احکامات بھیجے تھے میں کوشش کرتا ہوں میں ان پہ بھی عمل کروں اور میں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کروں. جذباتی طور پر آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کی اس سارے واقعے کے بعد؟ دیکھیے جی اس میں نے ایک تو میرے ساتھ یہ پرابلم تھا کہ مجھے پہلے غصہ بہت زیادہ آتا تھا، بات بات پہ میں جھگڑتا تھا، لیکن اب مجھے غصہ نہیں آتا اور میں نارمل رہتا ہوں، زیادہ میں اپنے آپ کو مطلب نارمل رکھتا ہوں. اور دوسرا یہ تھا میرے ساتھ کہ میں بہت زیادہ ٹینشن لیتا تھا، اب میں کسی بات پہ ٹینشن نہیں لیتا. جب آپ یہ واقعہ لوگوں کو سناتے ہیں تو ان کا آگے سے کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اس میں مجھے دو طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک تو وہ جب میں لوگوں کو بات بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ اس چیز پہ کہتے ہیں ہم بلیو نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ جو مجھے ملتے ہیں وہ میری اس بات سے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم آپ کو اپنے میں موجود پا رہے ہیں اور آپ الحمدللہ آپ کو دوبارہ ایک نئی زندگی ملی ہے اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس پہ وہ یقین بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں جب اپنے درمیان مجھے پاتے ہیں تو.